قرآن کی خوشبو سے مہکنے والے دلوں کو سلام۔ سورہ بقرہ کے 12ویں رکوع کا انشاءاللہ تعالی آج اختتام ہو جائے گا، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک آپ کو تاریخ میں بابل شہر کے اس وہ دور کی یاد دلائے گا جس میں 2 فرشتوں کو نازل کیا گیا، اور یہ فرشتے اگرچہ اللہ کی طرف سے آزمائش بن کر آئے تھے، لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس آزمائش میں پورا اترنے کے بجائے ناکامی ہی کو ترجیح دی۔ تو اس کی ناکامی کے نتیجے میں ان کو کیا منہ دیکھنا پڑا، تو آئیں ان تمام حقائق کو قرآن پاک کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورس نمبر 100۔ کیا ہمیشہ سے یہی نہیں ہوتا رہا کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان کے کسی نہ کسی گروہ نے اس کو توڑ ڈالا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اکثر لوگ ہی سچے دل سے ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جب بھی کوئی رسول کتاب کی تائید اور تصدیق لے کر ان کے پاس آیا، جو اس کتاب کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو ان کے ایک گروہ نے اس کو جھٹلا دیا، اور وہ لوگ پیروی کرنے لگے اس بات کی جو کہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں پیش کیا کرتے تھے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی بھی اللہ کے حکموں کا انکار نہیں کیا، بلکہ شیاطین ہی انکار کیا کرتے تھے، اور وہ لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیا کرتے تھے اور اس بات کی پیروی کرتے جو کہ بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل ہوئی تھی۔ یہ دونوں فرشتے جب بھی کسی کو تعلیم دیتے تو ان کو خبردار کرتے کہ دیکھو ہم تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ایک آزمائش بن کر آئے ہیں، لہذا تم اللہ کے حکم کا انکار مت کرو اور جادو مت سیکھو۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ سیکھتے تھے، یہ ایسی چیز جس سے میاں اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا ہو سکتی تھی۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر وہ کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ چیز سیکھتے تھے جو ان کو فائدہ نہیں دیتی تھی بلکہ سراسر ان کے لیے نقصان دہ تھی، اور وہ بات خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ جو کوئی بھی یہ جادو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنا برا سامان ہے جو انہوں نے خریدا اپنی جانوں کو بیچ کر، کاش کو وہ اس حقیقت کو سمجھ سکتے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اس تفصیلی رکوع میں آپ کو بہت سی بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ جادو بہت ہی برا عمل ہے، دین اسلام میں سراسر حرام ہے، اور اس پر سختی سے اللہ اس کے رسول نے ممانت کے ساتھ اس کی وعید سنائی ہے، یعنی بتایا کہ جو کوئی جادو کرتا ہے یا کوئی جادو کرواتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آج ہم سب کو جادوگروں کے شر سے اور جادو کرانے والوں کے شر سے ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے، آمین۔ انہی الفاظ کا اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔